السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 161 ایپیسوڈ نمبر 161 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے اور آپ نے حکایت نمبر 485 کا آدھا حصہ سنا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حکم پر سمعان کے بت خانے میں جاتے ہیں، رہبانیوں جیسا لباس پہن کر۔ بڑے رہبان نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے سامنے اس نے بہت سے سوالات پیش کیے اور ساتھ ہی یہ شرط رکھی کہ اگر اے محمدی تو نے ہمارے تمام سوالوں کا جواب دیا تو ہم سب کے سب تیرے تابع ہو جائیں گے، یعنی ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں گے، اور اگر تو ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو ہم تجھے اسی وقت قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک ایک کر کے تمام سوالوں کو سنا، اس کے بعد آپ نے جواب دینا شروع کیا۔ ہم نے سوالات کل کے درس میں سنے تھے، آئیے جواب کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حکایت نمبر 485، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور سمعان کا بت خانہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لو سنو اپنے سوالوں کا جواب۔ جو سوال تم نے کیا تھا کہ وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو دو ہیں جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں، وہ دن اور رات ہیں۔ جو تین ہیں جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں۔ جو چار ہیں کہ پانچواں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ چار کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ وہ پانچ ہیں کہ جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں، وہ پانچ فرض ہیں۔ جو چھ ہیں ساتواں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ چھ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ جو سات ہیں آٹھواں ان کا ساتھی کوئی نہیں، وہ 7 آسمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے 7 آسمان نیچے اوپر پیدا کیے۔ جو 8 ہیں 9واں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ عرش عظیم کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھائے رکھا ہے۔ جو 9 ہیں کہ 10واں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تھے شہر میں 9 گروہ جو زمین میں فساد مچاتے اور اصلاح نہیں کرتے۔ جو 10 کاملہ کا سوال تو نے کیا تھا، وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہے جبکہ وہ حرم میں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو 3 روز حج میں اور جب لوٹے تو یہ پورے 10 ہو گئے۔ جو 11 ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ جو 12 ہیں وہ مہینے ہیں سال کے۔ جو 13 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو خواب میں دیکھا۔ جو تمہارا سوال ہے کہ وہ کون قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں داخل ہوئی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون مل کر آئے۔ وہ قوم جس نے سچ بولا اور دوزخ میں ڈالی گئی، وہ یہود اور نصارہ ہے، جیسے خبر دی اللہ رب العزت نے، اور یہود نے کہا نصارہ کسی دین پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی دین پر نہیں۔ ان سب نے سچ کہا لیکن پھر بھی جہنم میں ڈالے گئے۔ زاریات ذرون 4 ہوائیں ہیں، حاملات وقرن بادل ہیں، اور جاریات یسرن وہ دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔
اور مقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو آدھی رات شعبان کو لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ جو 14 چیزیں خدا کے ساتھ کلام کرتی ہیں وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو فرمایا اللہ نے آسمان و زمین سے ہماری فرمانبرداری میں آؤ، خوشی سے یا جبر سے۔ دونوں نے کہا ہم آئے فرمانبردار ہو کر۔ وہ قبر جو اپنے قبر والے کو ساتھ لیے پھرتی ہے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ یہ سوال کہ اللہ نے کتنے نبی پیدا کیے، کتنے مرسل اور کتنے غیر مرسل، اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کئی ہزار نبی پیدا کیے، ان میں سے 313 مرسل ہیں۔ وہ چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ وہ پانی نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے، وہ شیشہ ہے جس میں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا۔ وہ 4 چیزیں نہ جن ہیں نہ آدمی نہ فرشتہ، نہ آدمی کی پشت سے نہ ماں کے شکم سے۔ وہ 4 یہ ہیں، ایک ان میں دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، دوسری اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی، تیسرے آدم علیہ السلام اور چوتھی ماں حوا علیہ السلام ہیں۔ یہ سوال کہ وہ چیز کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر اس سے کراہت کی، وہ گدھے کی آواز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک بری آواز آوازوں میں گدھے کی ہے۔ یہ سوال کہ سب سے پہلے قتل یا خون زمین پر کس نے کیا، وہ خون ہے جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا، وہ عورت کا مکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ یہ سوال کہ عورتوں میں افضل کون ہے، تو وہ ہیں حضرت حوا ام البشر، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہما۔ دریاؤں میں افضل سیہون، جیہون، فرات، نیل، مصر، اور پہاڑوں میں افضل طور ہے۔ چارپائیوں میں افضل گھوڑا ہے، مہینوں میں افضل رمضان ہے، الطعام قیامت کا دن ہے۔ سوال یہ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے، اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، 2 ان میں دھوپ میں اور 3 سائے میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 1 سال ہے، ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، پتے اس کے 12 ماہ میں 30 دن ہیں، 5 شگوفے 5 نمازیں ہیں، 2 دن کے وقت اور 3 رات کے وقت۔ یہ سوال کہ وہ کیا چیز ہے جس نے مکہ معظمہ کا حج اور طواف کیا مگر اس میں روح نہیں، نہ اس پر حج فرض ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا مزہ جدا جدا ہے لیکن اصل ایک ہے، وہ دونوں آنکھیں اور 2 کان اور ناک اور منہ ہے، یعنی آنکھوں کا پانی نمکین، کانوں کا پانی کڑوا، ناک کا پانی ترش، منہ کا پانی میٹھا، اور اصل ان کی دماغ ہے جو ایک ہے۔ نفیر وہ گٹھلی ہے جو خرما کی پشت پر ہے، جو اس کے اندر ہے۔ قطمیر اس کو کہتے ہیں جو اوپر کا چھلکا ہے۔ سبد اور لبد بھیڑوں اور بکریوں کے بال ہیں۔ تم اور رم وہ امتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھیں۔ یہ سوال کہ گدھا رینگتا ہے تو کیا کہتا ہے، سو وہ شیطان کو دیکھ کر کہتا ہے لعن اللہ الاشار۔ کتا اپنے بھونکنے میں کہتا ہے ویل ہے دوزخیوں کے لیے اور غضب جبار۔ گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا محافظ ہے جس وقت جھوٹ پھیلے اور مرد مرد کے ساتھ مشغول ہو۔ اونٹ اپنی آواز میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفیٰ باللہ الوکیلا۔ بلبل کہتی ہے پاک ہے اللہ جب صبح ہو اور شام ہو۔ یہ سوال کہ وہ کون سی قوم ہے جس کی طرف وحی کی گئی، نہ وہ جن ہے نہ آدمی نہ فرشتہ، وہ شہد کی مکھی ہیں، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
اور وہی کہ تیرے رب نے شہد کے مکھی کی طرف۔ سوال یہ کہ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور دن کہاں جاتا ہے جب رات ہو جاتی ہے، سو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے علم کے گڑھے میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حکایت کا آخری حصہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔